میاں بیوی کی ملاقات کے پہلے حمل کو روکنے کے لیے جو طریقے استعمال ہوتے ہیں، دو تین شکلیں ہمارے یہاں زیادہ رائج ہیں، جیسے وہ خواتین گولی وغیرہ لیتی ہیں یا مرد حضرات کچھ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ تو سوال پوچھا گیا کہ اس کو استعمال کرنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے، اب ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کے دور میں یا صحابہ کے دور میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن اس دور میں بھی پریگنینسی نہ ہو، حمل نہ ہو، اس کے لیے کچھ طریقے اپنائے جاتے تھے۔ ایک طریقہ تھا عزل کا طریقہ۔ تو عزل کا جو طریقہ تھا اس میں یہ تھا کہ مرد جو ہوتا تھا وہ یعنی یہ نوبت ہی نہ پیدا ہو کہ پریگننسی کا کوئی معاملہ پیش آئے، وہ ایسا طریقہ اپناتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار، آپ نے کہا بچو تو بہتر ہے، لیکن آپ نے حرام قرار نہیں دیا۔ تو اسی لیے علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس طریقے کی احتیاطی تدابیر اگر استعمال کی جائیں، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ بھی بچہ چھوٹا ہے، اگلا بچہ اگر پیدا ہوگا تو اس بچے کے دودھ وغیرہ پینے پر یا اس کی پرورش پر مسئلہ آئے گا، تو اس سوچ کے ساتھ اگر وہ ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو اس کی گنجائش بنتی ہے۔ لیکن ہاں، صرف اس ڈر سے کہ پیدا ہو جائے گا تو ہم کہاں سے کھلائیں گے، یا کوئی ایسا طریقہ اپنانا کہ پرماننٹ حمل نہ ہو، یا نسبندی کرا لینا، یا اس طریقے کا کوئی آپریشن کرا لینا کہ آئندہ اولاد نہ ہو بنا کسی مجبوری کے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر حمل ٹھہر گیا، حمل کے ٹھہرنے کے بعد کوئی دوا کھلا کر کے حمل کو ضائع کرنا، یہ ساری شکلیں حرام ہیں، ان سب سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ قبرستان کی زمین میں جنازے کی نماز ہوگی یا نہیں؟ اگر وہ جگہ قبرستان کے لیے خاص ہے، اگر وہ جگہ قبرستان کے لیے خاص ہے لیکن جہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے وہاں پہ کوئی قبر نہیں ہے، تب تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر جہاں پہ آپ جنازے کی نماز پڑھ رہے وہاں پر قبریں ہیں، قبروں کے بیچ میں آپ جنازے کی نماز پڑھ رہے یا قبر کے اوپر کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، تو یہ پھر مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے سے یا قبرستان پر نماز پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی مرد اور عورت کی جنازے کی نماز الگ الگ جگہ پڑھاتے تھے یا نہیں؟ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ مرد کے جنازے کی نماز الگ جگہ پڑھاتے تھے، عورت کے جنازے کی نماز الگ جگہ پڑھاتے تھے۔ ہاں، جب جنازہ آتا تھا، اگر مرد کا جنازہ ہوتا تھا تو اللہ کے نبی سر کے پاس کھڑے ہوتے تھے، اگر عورت کا جنازہ ہوتا تھا تو بیچ میں اس کی کمر کے پاس کھڑے ہوتے تھے۔ مرد اور عورت کے جنازے میں نبی کے کھڑے ہونے کا طریقہ الگ تھا، لیکن جنازہ کی نماز پڑھانے کی جو جگہ تھی وہ ایک ہی تھی، الگ الگ ہونے کی میرے علم میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسروں کی زمین میں نماز پڑھنا بنا پوچھے کیسا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ کسی کے مکان میں آپ نے نماز پڑھ لیا تو نماز تو قبول ہو جائے گی، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن اگر یہ معلوم ہے کہ بھئی وہ اجازت نہیں دے گا تو نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر آپ پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی۔ ہاں، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے اگر آپ اس میں نماز پڑھیں تو اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ اگر بے ایمانی کی زمین ہے، ناجائز قبضہ کر کے کوئی زمین ہم نے ایکوائر کی ہے، اس پر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہوگی کہ نہیں؟ تو بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ نماز تو ہو جائے گی مگر گناہ ہو، انسان گنہگار ہوگا کیونکہ وہ زمین ناجائز ہے، اور بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ نماز نہیں ہوگی۔ تو وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن بہرحال کسی دوسرے کی زمین پر آپ بغیر پوچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن پوچھ کے پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ قسطوں پر کچھ بھی خریدنا کیسا ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ آج کے زمانے میں قسطوں پر بہت ساری چیزیں خریدی جا رہی ہیں۔ ایک سامان 10,000 روپے کا ہے، مان لیجئے کہ موبائل 10,000 روپے کا ہے، آپ نے قسط پر خریدا، موبائل والے نے کہا کہ ہم یہ 12,000 کا آپ کو دیں گے۔ اب 2,000 روپیہ وہ زیادہ لے رہا ہے، اور وہ صاف بتا رہا ہے کہ آپ کیش لیں گے تو ہم 10,000 کا دیں گے، اور قسطوں میں لیں گے، ادھار لیں گے تو 12,000 کا دیں گے۔ تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارے یہاں جتنے بھی قسطوں پر سامان لیا اور دیا جاتا ہے، یہ بینک کے تھرو لیا جاتا ہے، دکاندار آپ کو نہیں دیتا ہے، وہ بجاج فائنانس کے ذریعے، HDFC کے ذریعے یا کسی بینک کے ذریعے لون پاس کرتا ہے، اور وہ بینک سے پورا پیسہ لے لیتا ہے، بینک آپ کو قرضہ دے رہا ہے، اور جب بینک آپ کو قرضہ دے رہا ہے
تو بینک سے آپ نے سامان نہیں خریدا ہے، بینک سے آپ نے قرضہ لیا ہے، اور قرضے میں آپ جب بینک کو پروفٹ دے رہے ہیں تو بات یاد رکھیے کہ قرضے پر پروفٹ لینا بھی حرام ہے اور پروفٹ دینا بھی حرام ہے۔ اس کو بہت صاف طریقے سے سمجھ لیجیے۔ سامان میں ادھار کی اور نقد کی قیمت الگ ہو سکتی ہے، لیکن آپ کسی سے قرضہ لیں گے تو اس میں اگر کم زیادہ رہے گا تو وہ گناہ کا کام ہے۔ اور آج جتنی بھی فائننس کی اسکیم ہے سب بینک کے تھرو ہوتی ہے، اور وہ دکاندار بینک سے پورا پیسہ لیتا ہے اور بینک آپ کو ادھار دے رہا ہے، تو اس لیے یہ شکل صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ بعض انٹرسٹ کہتے ہیں 0% انٹرسٹ، کہتے ہیں صاحب جتنے کا سامان اتنا ہی پیسہ آپ کو دینا ہے، ایکسٹرا نہیں دینا ہے، مگر اس میں کچھ ڈھکے چھپے کچھ خرچے رہتے ہیں، جیسے پروسیسنگ چارج رہتا ہے۔ 10,000 کا آپ موبائل لیں گے، 1,000 روپیہ پروسیسنگ چارج لگے گا۔ اس کے بعد اگر آپ نے مہینے کی پہلی تاریخ کو EMI پے نہیں کی، ایک دن گزر گیا فوراً 100 روپیہ پینالٹی لگ جائے گی، 10 دن گزر گیا 1,000 روپیہ پینالٹی لگ جائے گی۔ تو یہ جو پینالٹی لگ رہی ہے یہ بھی سود کی ایک شکل ہے، جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں جو فائننس کا جو سسٹم ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے شریعت کے اعتبار سے، اور اس میں سود کی شکل موجود ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے، اس سے پرہیز ہی کرنا چاہیے، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ سود کا لینا بھی حرام ہے اور سود کا دینا بھی حرام ہے۔ عورت کو نوکری کرنا چاہیے یا نہیں، سرکاری ہو یا غیر سرکاری؟ عورت نوکری کر سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ پردے میں رہ کے نوکری کرے، اور اس کی نوکری میں غیر مردوں کے ساتھ انٹریکشن اس کا نہ ہو۔ اگر اس کو غیر مردوں کے سامنے جا کے کھڑے ہونا پڑ رہا ہے، ان کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا پڑ رہا ہے، غیر مردوں کے ساتھ اکیلے میں ملنا پڑ رہا ہے، تو پھر ایسی نوکری عورت کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب کوئی عورت کسی غیر مرد کے ساتھ تنہائی میں ملے گی تو اللہ کے نبی فرماتے تیسرا وہاں شیطان ہوگا اور وہ شیطان اپنا کام کرے گا۔ آج بہت سارے آفیسز میں عورتیں کام کرتی ہیں سیکریٹری کے طور پہ، اور باس کی نوکری کرتی ہیں، اور اس کے بعد بہت سارے ان کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں۔ تو شریعت میں اگر پردے کے ساتھ اور عزت اور شرافت کے ساتھ اگر کوئی نوکری عورت کو مل رہی ہے تو وہ کر سکتی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ نوکری کرنا یہ عورت کا کام نہیں ہے، عورت کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ کما کر کے لانا مرد کی ڈیوٹی ہے۔ اگر مرد کی کمائی سے گھر چل رہا ہے، سکون کی روزی آ رہی ہے، تو اسی پر اکتفا کیا جائے، بلا وجہ عورت سے نوکری نہ کرا جائے۔ لیکن اگر عزت کے ساتھ اور پردے کے ساتھ عورت نوکری کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ٹھیکے پر زمین لینا اور سالانہ کچھ کیا لکھا ہے کٹوتی کرنا، کیا مطلب ہے؟ ٹھیکے پر زمین لینے کا کیا مطلب ہے؟ نہیں یہ غلط شکل ہے نا۔ دیکھیے سیدھی سی بات ہے، آپ کی زمین ہے، میں پیسہ دے کر کے زمین لے رہا ہوں، تب تو ٹھیک ہے۔ اب میں نے آپ کو پیسہ دیا اور آپ نے مجھے زمین دیا، اب 1 سال تک میں آپ کی زمین سے فائدہ اٹھاؤں اور آپ میرے پیسے سے فائدہ اٹھائیں، تو یہ شکل بھی سود کی شکل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے مجھ کو جو زمین دی اور میں نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دیا، تو 1 لاکھ میں نے ادھار دیا آپ کو، اور ادھار کا بینیفٹ کیا اٹھایا جا رہا ہے کہ زمین لی جا رہی ہے۔ تو ادھار پیسے پر کسی بھی طریقے کا بینیفٹ لینا صحیح نہیں ہے۔ آپ زمین کا اگر لین دین کر رہے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ ایڈوانس دے دیا، 1 لاکھ روپیہ ہم نے ایڈوانس دے دیا، 1 سال میں ہم پورا پیسہ ادا کریں، وہ ایک الگ شکل ہوگی۔ لیکن اگر کسی کو زمین ہم نے پیسہ اس سے زمین لے لی اور 1 سال تک ہم نے فائدہ اٹھایا اور اس کے بعد پیسہ واپس کر دیا اور زمین والے نے زمین واپس کر لی، تو پھر یہ شکل صحیح نہیں ہے۔ باقی مزید اس کی جو شکلیں ہیں وہ آپ اپنے علاقائی علماء سے سمجھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جب علماء جہیز لیتے ہیں تو عام آدمی کو کیوں منع کرتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ علماء اگر جہیز لیتے ہیں تو کیا وہ عام آدمی کو منع نہیں کر سکتے؟ اگر عالم کا کام تقریر کرنا ہے، بیان کرنا ہے، اور جب وہ شادی کا مسئلہ بیان کرے گا تو کیا اس وجہ سے کہ اس نے کبھی جہیز لیا تھا کیا وہ اس کو جائز قرار دے نہیں؟ دیکھیے جو چیز غلط ہے عالم کے کرنے سے وہ صحیح نہیں ہو جائے گی، اور آپ اللہ تعالیٰ کیا یہ جواب نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے محلے کے تو مولانا صاحب کرتے تھے۔ مولانا صاحب کے کوئی کام کرنے سے وہ کام صحیح
نہیں ہو جائے گا۔ صحیح اور غلط کا معیار قرآن اور حدیث ہے، صحیح اور غلط کا معیار دلیل ہے۔ اگر دلیل کی روشنی میں جہیز لینا غلط ہے، جہیز کا لین دین غلط ہے تو غلط ہے۔ اگر عالم نے لیا ہے، عالم اللہ تعالیٰ کیا اس کا حساب دے گا۔ اب سوال یہ کہ عالم کیوں منع کرتے ہیں؟ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ایک تو اس نے لیا ہے، ایک غلط کام کیا، آپ منع بھی نہ کرے، دوسرا غلط کام کرے؟ تو ڈبل غلط کام اس سے مت کروائیے۔ اگر کوئی لے رہا ہے، دے رہا ہے تو وہ غلط ہے، اور اس کے لینے دینے کی وجہ سے وہ صحیح نہیں ہو جائے گا۔ مولانا صاحب، اگر ہم لڑکیاں رخصت کی حالت میں رہتے ہیں تو قرآن امپارہ چھو کر پڑھ سکتے ہیں؟ تو نہیں، تو دوسری کتاب میں وہی صورت اور آیت رہتی تو اس کو کیوں چھوتے ہیں؟ دیکھیے، بہت اچھا سوال ہے کہ جب عورتیں پیریڈ میں ہوں تو اب ایک سوال یہ ہے کہ پیریڈ کی حالت میں عورت قرآن کو چھو سکتی ہے یا نہیں؟ ایک مسئلہ یہ کہ قرآن کو چھو سکتی ہے یا نہیں، اور ایک مسئلہ ہے کہ کوئی کتاب ہے، کوئی رسالہ ہے، کوئی میگزین ہے، اس میں قرآن لکھا ہوا ہے، اس میں آیت لکھی ہوئی، اس کو چھو سکتی ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیے، جو حکم قرآن کا ہے وہی حکم اس میگزین اور رسالے کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو لیٹر لکھا، اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھا، قرآن کی آیت بھی لکھی، اور بادشاہ لوگ ظاہر کافر تھے، ان کے ہاتھ میں وہ لیٹر گیا، اس کا مطلب کہ ایک ضرورت کے تحت وہ لیٹر ان کو دیا گیا۔ تو عورت اگر قرآن کو چھو رہی ہے اور کسی کتاب کو چھو رہی ہے، دونوں برابر نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ پیریڈ کی حالت میں عورت اگر دستانے کے ذریعے یا دوپٹے کے ذریعے قرآن کو چھوئے تو بہتر ہے، ڈائریکٹ نہ چھوئے۔ لیکن اگر موبائل وغیرہ میں قرآن پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے، یا بغیر چھوئے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے۔ کوئی عورت قرآن کی حافظہ ہے، اگر پیریڈ میں وہ قرآن پڑھ رہی، کوئی حرج کی بات نہیں، پڑھنا منع نہیں ہے۔ چھونے کے بارے میں بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ چھونا صحیح نہیں ہے، تو چھونے کے لیے وہ دوپٹہ یا دستانہ وغیرہ استعمال کرے، اور تو رسالہ اور جو میگزین وغیرہ ہے اس کو پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس کا حکم وہ نہیں ہے جو قرآن کا حکم ہے۔ مولانا صاحب، کیا ہم لوگ گوبر سے گھر پوچھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، گوبر ایک گندگی کی چیز ہے، گوبر ایک گندگی کی چیز ہے، اور اسی لیے حدیث میں گوبر سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ گوبر کے بارے میں کچھ حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ جنات کی خوراک ہے، تو اس لیے اس کو گھر وغیرہ میں اس کو پوچھنے وغیرہ میں استعمال کرنا مناسب تو نہیں معلوم ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو حرام اور ناجائز تو نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بارے میں بھی آپ اپنے علاقائی علماء سے جو ان حالات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں ان سے آپ رابطہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ کسی بھائی نے 2000 روپے کا چندہ پیش کیا ہے مدرسے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے اس چندے کو قبول فرمائے، اور جو بھی ہمارے بھائیوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے اللہ سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اناج کی جی انہوں نے یہ سوال کر رہے بھائی صاحب کہ اگر ہم اپنے اناج کی جو زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ نکال چکے، اب اس کے بعد کوئی مدرسے والا آ رہا ہے اور اگر وہ مانگ رہا ہے تو اس کو کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں، پوچھ رہے ہیں؟ ہاں، دیکھیے، آپ نے جب زکوٰۃ نکال دی، آپ کے کھیت میں اتنا اناج پیدا ہوتا ہے، آپ نے اس کو کیلکولیٹ کر لیا کہ میرے اوپر اتنی زکوٰۃ فرض ہے، اتنا دھان آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا، اب اس سے زیادہ آپ کو دینا ضروری نہیں ہے۔ اب کوئی مدرسے والا آیا تو آپ صدقہ کے طور پہ، دان کے طور پہ اس کو کچھ دے دیے تو وہ اس پر آپ کو ثواب ملے گا، لیکن وہ فرض نہیں ہے۔ فرض اتنا ہی ہے جتنا آپ کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے۔ دیکھیے، یہ ایک سوال بہت اچھا سوال آیا ہے، بہت ہی اہم سوال ہے اس دور کا کہ مولانا صاحب کیا لڑکا لڑکی پیار کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال جو ہے ہمارے نوجوانوں کا فیوریٹ سوال ہے کہ لڑکا لڑکی پیار کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بھائی، لڑکا لڑکی بالکل پیار کر سکتے ہیں، لائسنس حاصل کرنے کے بعد پیار کر سکتے ہیں، اور وہ لائسنس ہے نکاح کا۔ نکاح کے پہلے پیار اسلام میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر بائی چانس اگر کسی لڑکی کی بھئی ہمارے یہاں بے پردگی کا دور ہے، اسلام میں تو بے پردگی جائز نہیں ہے، تو اس بے پردگی کے دور میں کسی لڑکی پر نظر پڑ گئی اور اس لڑکی کی خوبصورتی پر کسی لڑکے کا دل آ گیا، تو اب وہ کیا کرے؟ ہمارے یہاں طریقہ کیا ہے؟ موبائل نمبر حاصل کرے، چیٹنگ کرے، باتیں کرے، یہی ہوتا ہے، ہو رہا ہے۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی لڑکی کے بارے میں
آپ کو پتہ لگا کہ وہ لڑکی خوبصورت ہے یا اچھی ہے، دیندار ہے، تو آپ پراپر چینل اپنائیے، صحیح طریقہ اپنائیے، آپ لڑکی کے ماں باپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجیے۔ اگر وہ نکاح کا پیغام ایکسپٹ کر لیتے ہیں، آپ نکاح کر لیجئے، نکاح کے بعد خوب پیار کیجئے۔ لیکن یہ جو ہو رہا ہے کہ صاحب کپڑا بدلنے کی طرح پیار ہو رہا ہے، صاحب صبح کو کسی اور کے ساتھ اور شام کو کسی اور کے ساتھ، آج بریک اپ ہوا کل پیچ اپ ہوا، یہ جو نئی جنریشن میں ہو رہا ہے یہ بالکل بے حیائی ہے اور یہ حرام کاری ہے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کی اس سے حفاظت کرے۔ نکاح کے بعد محبت جو ہے وہ اصل محبت ہے اور اس کی اسلام میں اجازت ہے۔ غیر مسلم کے تہوار میں چندہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے غیر مسلموں کے جو بھی تہوار ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ شرک کا تہوار ہوتا ہے اور شرک کے تہوار میں ہمیں سپورٹ تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ہم کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں سب لوگ مل جل کر کے رہتے ہیں اور وہاں اگر ہم نے چندہ نہیں دیا تو فتنہ فساد پیدا ہو سکتا ہے، مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، تو صرف ان کے شر سے بچنے کے لیے، کسی سپورٹ کے طور پہ نہیں، یا یہ سوچ کر کے نہیں کہ ہم ایگری ہیں ان کے شرک سے یا ان کے شرک میں ہم شامل ہو رہے ہیں، صرف ان کے شر سے بچنے کے لیے اگر کچھ رقم دے دی جائے تو اس کی گنجائش بنتی ہے، وہ جائز ہے۔